مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس پاک مجلس میں اور یادگار اعلیٰ حضرت کی محفل میں حصہ لیا اور اپنے قیمتی وقت کو ہمارے اور اس مجلس کے حوالے کر کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم سامعین، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج یادگار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کی یاد میں ہم تمامی حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے اور اس مجلس کا انعقاد کیا. حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی اس پرفتن دور میں شروع ہوئی جب انگریز کا اس ہندوستان پر قبضہ تھا. آپ کی پیدائش 10 شوال المکرم سنیچر کے دن 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں ہوتی ہے. آپ بریلی شریف کی سرزمین پر حضرت نقی علی خاں کے یہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. حضور اعلیٰ حضرت کے علم کا وہ مقام تھا کہ اگر آپ کے تعلق سے یا آپ کی سیرت کے تعلق سے ذرا سا بھی کوئی بھی نقطہ اٹھا کر دیکھا جائے یا کوئی شخص جو اپنے آپ کو بہت ہی علم و ہنر کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اگر وہ شخص اعلیٰ حضرت کی سیرت پر بیان کرنا چاہے تو ایک بار وہ کشمکش میں پڑ جائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم و فنون سے نوازا تھا کہ وہ شخص بولنے کے لیے اعلیٰ حضرت پر کشمکش میں پڑ جائے گا، انگشتے بدندہ ہو جائے گا کہ آخر کار اعلیٰ حضرت کے کس موضوع پر بیان کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو اتنے علوم و فنون عطا کیے تھے کہ لوگ جو بیان کرتے ہیں، جو ایک مقرر ہوتا ہے جس کے اندر بہت ہی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، ایک صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، وہ بھی جب اعلیٰ حضرت کی سیرت پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بار یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کس علوم و فنون پر بیان کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو اتنے علوم و فنون سے نوازا تھا کہ لوگ اگر کہا جائے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت علم کا ایک پہاڑ تھے تو بھی کم ہوگا. اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علم و فنون سے نوازا تھا
کی تاریخ گواہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کم و بیش 50 علوم و فنون سے زائد آپ کو علم تھا، لیکن دوبارہ جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کو صرف 50 علوم و فنون نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو تقریباً 72 سے 74 علوم و فنون سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علوم و فنون دیا تھا، بلکہ اس کے بعد جب اور تحقیق کی گئی، جب اور ان کے بارے میں پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کو تقریباً 100 سے زیادہ علوم و فنون پر آپ حامل تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سے زیادہ علوم و فنون عطا کیا تھا، لیکن جب اس کے بعد تحقیق کی گئی، اعلیٰ حضرت کے سیرت کے بارے میں لکھا گیا، اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں لکھا گیا، اعلیٰ حضرت کے عشق کے بارے میں لکھا گیا، اعلیٰ حضرت کی کرامت کے بارے میں لکھا گیا، تو تحقیق کرنے والے نے تحقیق کیا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے بارے میں جب لکھا گیا تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کو تو اتنے علم و فنون کے حامل آپ تھے کہ لوگ اس کا اندازہ ہی نہیں کر پائے۔ یہ جو تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو تقریباً 100 سے زیادہ علوم و فنون آپ کو معلوم تھے، کیوں پتہ؟ جب یہ پتہ کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو کتنا علم ہے، تو تاریخ میں گواہ ہے، مورخین لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو سوالات آتے تھے، جو سوالات مطالبہ کیے جاتے تھے، جس زبان میں کیا جاتا تھا اور جس علم کے بارے میں کیا جاتا تھا، اعلیٰ حضرت اس کا بہترین اور مدلل اور مفصل جواب دیتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ اپنے سامعین کو، اپنے سامع کو، اور جس کو جواب دینا ہوتا تھا اس کو جس بھی علم و فنون کے تعلق سے وہ سوال کرتا تھا، اعلیٰ حضرت اس کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو اس جواب دینے کے بعد اسے مطمئن بھی کر دیتے تھے۔ جواب دینا اور ہوتا ہے، مطمئن کر دینا اور ہوتا ہے۔ ہم بھی اگر ہم سے کوئی سوال کرے کسی مسئلے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو بہت سے عالم دین ایسے ہیں جو سوال کا جواب تو بھرپور دے لے جاتے ہیں لیکن اپنے سامع کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کی تاریخ کے بارے میں لکھا گیا، آپ کے علم کے بارے میں لکھا گیا، تو مورخین لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس کتنا علم تھا وہ اللہ جانتا ہے اور اعلیٰ حضرت جانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوا کہ آپ کے پاس 100 سے زیادہ علوم و فنون کے متعلق سوال و جواب پوچھے گئے تھے اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت سے کئی 100 علوم و فنون کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اعلیٰ حضرت اس کا بھی جواب دیتے ہوئے نظر آتے، لیکن 100 سے زیادہ علوم و فنون پر کسی نے اس سے زیادہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہی نہیں کیا۔ یعنی جس علم میں اور جس علوم و فنون کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا مدلل اور مفصل جواب عنایت فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت کے عشق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عشق ایسا عشق تھا کہ آج جس اعلیٰ حضرت کو کہتی ہے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت آپ کا نعرہ، یعنی آپ عشق و محبت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو ہمارے نبی امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی آپ کو کہ آپ ہر وقت مدینے جانے کے لیے رویا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر میں 2 مرتبہ حرمین طیبین کی آپ نے زیارت فرمائی، آپ نے 2 مرتبہ اپنی زندگی میں حج ادا فرمایا۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 23 برس کی تھی اور دوسری مرتبہ آپ نے اس وقت حج ادا کیا جب آپ کی عمر مبارک کم و بیش 51 برس یا 53 برس کی تھی۔ 2 مرتبہ آپ نے حج ادا کیا۔ پہلی بار جب آپ نے حج ادا کیا 23 برس کی عمر میں، اس وقت آپ بھی تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھی۔ اس زمانے میں حج کرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ لوگ
جہاز یعنی پانی والے جہاز کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے، ہوائی جہاز سے نہیں۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، ہر مہینے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور جب چاہیں تو عمرہ کرنے چلے جائیں، لیکن وہ وقت وہ زمانہ تھا کہ ہر وقت کوئی نہیں جا پاتا تھا۔ حج کے جب ارکان ادا کرنے کا وقت آتا تھا، حج کا مہینہ جب آتا تھا تو لوگ صرف حج کرنے کے لیے جا پاتے تھے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو عمرہ کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ 23 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والدہ ماجدہ کے ساتھ حج ادا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ جب بمبئی شہر کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں سے آپ پانی والی جہاز میں سوار ہو گئے اور پانی والی جہاز جب جدہ کے قریب پہنچنے والی تھی، اس وقت سمندر میں طوفان اٹھ گیا سمندر میں، اور جو جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے اس نے اعلان کر دیا کہ سمندر میں ایسا طوفان آیا ہے جو ہمارے جہاز کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور میں کسی جان کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، تم اپنے جان کی خود حفاظت کرو، میں نہیں جانتا، کیونکہ چند ہی لمحوں میں یہ جہاز ڈوبنے والی ہے، کیونکہ سمندر میں ایسا طوفان اٹھا ہے کہ اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، ایسا طوفان اٹھا ہے۔ جہاز کے کیپٹن نے کہا ایسا طوفان اٹھا ہے کہ جہاز کو ڈوبنے سے کوئی شخص نہیں بچا پائے گا، اور لوگ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آہوں فگا کرنے لگے، اور جہاز سے لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی، اور یہ آواز جب حضور اعلیٰ حضرت تک پہنچی، آپ بھی اسی جہاز میں سوار ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ بھی اسی جہاز میں سوار ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، آپ کی والدہ ماجدہ سب سے پہلے پوچھتی ہیں، بیٹا پورے جہاز میں آہو فگا لگی ہے، لوگ رنج و عالم سے رو رہے ہیں اور تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے میری امی جان ماجرا کیا ہوا ہے؟ والدہ نے کہا بیٹا تم کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو، ارے جہاز ڈوبنے والی ہے، سمندر میں طوفان اٹھ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ہماری جہاز تو جدہ تک صحیح سلامت پہنچے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ گارنٹی کس بات کی اعلیٰ حضرت نے لے لیا؟ کیسے پتہ چلا اعلیٰ حضرت کو کہ جہاز طوفان آنے کے باوجود ڈوبے گے نہیں؟ کیسے پتہ چلا اعلیٰ حضرت کو؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا، اے میری امی جان، میرے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے سمندری جہاز میں سوار ہوگا اس کی جہاز کبھی سمندر کی طغیانی سے ڈوبے گی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا جو پڑھ کے جہاز میں سوار ہوگا میرے نبی کی شہادت ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے کہ اس کی جہاز میں کوئی آنچ نہیں آئے گا، اس کی جہاز پر سمندر کا کوئی اثر نہیں کرے گا، اس کی جہاز پر سمندر کے طوفان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اے میری امی جان، جب میرے نبی کا وعدہ ہے تو بھلا میری یہ کشتی کیسے ڈوبے گی؟ آخرکار لوگوں میں آہوں فگا جاری تھی، اعلیٰ حضرت کی لو لگ گئی مدینے سے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آنے دو یا ڈوبو دو، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے دل میں نبی کی یاد کو بسا کر کے اور اس جہاز میں اس کشتی میں سوار تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ جدہ جہاں حاجیوں کے اترنے کی جگہ ہے وہاں پر کشتی آ کے لگ گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان، آپ کا عقیدہ اتنا پختہ تھا، آپ کا توکل علی اللہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نبی اور رسول ہی پر بھروسہ کرتے تھے، کسی ملاح، کسی کیپٹن، کسی جہاز پر نہیں، آپ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کی بات کی جائے اور اعلیٰ حضرت جب مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، آج تو ہم کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی منت سماجت کریں، عبادت و ریاضت کریں،
لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کے خواب میں شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت جب مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، آپ نے لو لگا لی، کس سے؟ گنبد خضرا سے لو لگا لی، آپ نے لو لگ گئی آپ کی، اور آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے وعدہ کر لیا کہ خوابوں میں تو بہت بار زیارت ہوئی ہے، ایک بار کھلی آنکھوں سے زیارت ہو جائے، نبی کی زیارت ہو جائے۔ آپ ایک دن ایک رات پورے مدینۃ المنورہ کی جالی سے چپکے پڑے رہے اعلیٰ حضرت، نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی مراد کیا تھی؟ کہ میں اس مصطفیٰ کی اور اس نبی کی زیارت کر لوں اپنے کھلی ہوئی آنکھوں سے۔ خواب میں تو کئی بار زیارت ہوئی ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے زیارت کر لوں۔ آپ ایک دن ایک رات پوری رات گزار دیے، زیارت نہیں ہوئی۔ دوسرا دن دوسری رات بھی آئی، پھر بھی زیارت نہیں ہوئی۔ تیسرا دن تیسری رات بھی آئی، نہیں زیارت ہوئی۔ لیکن آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ بھی تھے جناب مولانا ضیاء الدین صاحب۔ آپ ان سے برابر کہتے تھے کہ میں نے تو جھوٹ ہی میں یہ لو لگا لی، میں کہاں اور نبی کی شان کہاں، مصطفیٰ کا مقام کہاں، میں کہاں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں نے کیسا ارادہ کر لیا؟ ارے اعلیٰ حضرت، تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تو نبی کی زیارت کر لے جائے۔ آپ نے لو لگا لی، اور لو لگانے کے بعد آپ نے اپنے اس خلیفہ سے کہا، ضیاء الدین سے کہا، وہ دیکھو یمن کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دیکھو فلاں ملک کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آخری شعر میں اپنے جو ارشاد فرمایا، آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ تھے ضیاء الدین، جب آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو آپ رات میں آئے اور یہی اشعار لکھا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اعلیٰ حضرت یہ پوری نعت لکھ کر کے رات میں آپ لکھتے ہیں، اور صبح آ کر کے روضہ رسول کی حاضری دیتے ہیں، اور جالی سے چپک جاتے ہیں، اور جب زیارت نہیں ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے جو خلیفہ تھے جن کا نام مولانا ضیاء الدین ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھنا شروع کیا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں، جیسے یہ اشعار پڑھے ہیں خلیفہ ضیاء الدین مولانا ضیاء الدین کا کہنا ہے، میں نے اپنے چشم دید آنکھوں سے دیکھا کہ روزے کی جالی نہیں بلکہ اس کا دروازہ کھلتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور دوسری بار جب میں نے میری نگاہیں پڑھی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اپنے قدموں اپنے پیشانی کو رسول کے قدموں پہ لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیروں سے چمٹے ہوئے ہیں، ایسے چمٹ جاتے ہیں گویا چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں، اور اپنے کھلی نگاہوں سے اعلیٰ حضرت نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ کیسے زیارت کی؟ آج ہم بھی اپنے لب و لہجے میں، اپنی آواز میں، اپنی زبان سے دعا مانگتے ہیں، لیکن چونکہ دعا کے مانگنے کا وہ انداز نہیں ہمیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ کوئی کیوں پوچھے، یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے کہاں رسول کا مقام اور کہاں تیرا، تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ رسول کریم تجھے تیرے کھلی آنکھوں سے زیارت کرائیں۔ تیرے آنکھوں میں قوت نہیں، تیری آنکھیں اتنی پاک شفاف نہیں ہیں، اے احمد رضا تیری آنکھوں میں پاور نہیں ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ رسول کریم تیری کھلی آنکھوں سے اپنی زیارت کروائیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جیسے یہ شعر کہنا تھا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دروازہ کھلتا ہے، آپ سامنے آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ مقام کہ جب تک آپ نے دیدار نہ کر لیا آپ اس جالی سے ہٹے نہیں، گنبد خضرا کو آپ نے چھوڑا نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے لگے رہے، اور جب تک دیدار نہ کر لیا آپ ہٹے نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کا علم ایسا علم تھا کہ آج بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ اب ہم سے یا آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں جو لکھی تھیں ذرا اس کا نام شمار کروا دیجئے، نام نہیں یاد کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی کتابیں لکھ دی، اتنی زیادہ تعداد میں آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ترجمہ کنز الایمان ہم لوگوں کو دیا، قرآن شریف کے پورے قرآن کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اور آپ کی سب سے بڑی کرامت میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے تمام امت مسلمہ کو فتاوی رضویہ جیسی کتاب آپ نے عطا فرمائی، جس کو آج ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان جو سلامت ہے، یہ تمام احسانات اعلیٰ حضرت کے ہیں۔ ہم پر احسان ہے اعلیٰ حضرت کے، جو آج ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت اتنی کتابیں ہمیں نہ دے گئے ہوتے تو شاید آج ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ اگر اعلیٰ حضرت کی تمام کتابوں کو ایک طرف کر دیا جائے تو پھر بچتا ہی کیا ہے؟ پھر آپ علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں بہار شریعت ہے، ارے بہار شریعت بھی تو اعلیٰ حضرت کی ہے، اعلیٰ حضرت ہی کے ذریعے سے بہار شریعت تصنیف فرمائی گئی، اگرچہ آپ اس کے مصنف نہیں ہیں لیکن آپ ہی کے ذریعے سے وہ کتاب تصنیف کی گئی، لکھی گئی۔ اور قانون شریعت ہے، قانون شریعت میں بھی جتنا حوالہ آپ کو ملے گا بہار شریعت سے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ملے گا۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت ہم کو جو کتابیں دے گئے ہیں اور جو اپنے علم کا گہوارہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کا مقام وہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے خلیفہ کہ یہاں جبل پور کسی دعوت میں گئے، جبل پور میں ایک جامع مسجد، بہت بڑی مسجد ہے۔ آپ جمعہ کے دن پہنچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ جو تھے وہ لے گئے مسجد میں اور کہا کہ حضور آج آپ جو ہے نماز یہیں پر ادا فرمائیں، جمعہ کی نماز۔ اعلیٰ حضرت پہنچے اور لوگوں نے آپ سے دریافت کیا اس وقت، کیونکہ جبل پور کی مسجد میں جو خطبے کی اذان ہوتی، دوسری اذان، خطبہ پڑھنے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے یعنی اذان ثانی جس کو بولا جاتا ہے، وہ مسجد کے باہر سے دی جاتی ہے۔ لیکن جبل پور میں اس جامع مسجد میں کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر محراب ہوتا ہے، ممبر جو ہوتا ہے، وہاں پر خطبہ پڑھا جاتا، اور اسی کے جسٹ سامنے وہ مؤذن اذان ثانی دیتا تھا، یعنی خطبے کی اذان دیتا تھا، جبکہ ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ حکم کیا ہے کہ خطبے کی اذان آپ کو مسجد کے باہر سے دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا جو ہے فوراً مفصل و مدلل جواب دے دیا، اور جب مسجد میں پہنچے لوگوں کی اس وقت کے علماء کرام بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء کرام تھے، جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر نظر پڑی تو لوگ آپ کے حاسد ہو گئے، مخالف ہو گئے کہ آج تک کسی عالم نے نہیں روکا کہ ممبر کے سامنے سے اذان نہیں دینی ہے، یہ 4 دن کا 4 ٹکے کا مولوی آ کر کے قانون بتا رہا ہے باہر سے اذان دینی ہے۔ آخرکار کوئی مولوی تھا، بڑا مولوی پہنچا ہوا تھا، اس نے کچہری میں جو ہے مقدمہ کر دیا اعلیٰ حضرت کے نام سے، اعلیٰ حضرت کے نام سے مقدمہ ہو گیا۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کچہری نہیں گئے تھے، عدالت نہیں گئے تھے، اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عدالت کو عدالت ہی نہیں کہا، کیونکہ آپ سے جب پوچھا گیا اے اعلیٰ حضرت آپ عدالت کو عدالت کیوں نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عدالت میں اگر عدل کیا جائے تو عدالت کہوں، وہاں تو کوئی عدل ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں تو کوئی انصاف ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو کچہری ہے، کچہری، عدالت نہیں ہے وہ۔ اور جب اعلیٰ حضرت کو اس عدالت میں پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت کا ایک مرید تھا جو کورٹ کچہری میں گئے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ جب جج
تاریخ والوں کو بلاتا ہے، جن کی تاریخیں پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ شخص بلانے والا جج کے کمرے کے باہر دروازے کے قریب آ کر کے آواز لگاتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو جاؤ، فلاں بن فلاں حاضر ہو جاؤ، اس طرح آواز لگا کے بلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس مرید کو اچھے سے سمجھا دیا تھا، تو اعلیٰ حضرت کا مقدمہ اس جج تک پہنچ گیا، اور جو بلانے والا تھا شخص وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، بہت خاص مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت بھی، اب یہ اعلیٰ حضرت کورٹ میں، آپ کو بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی عدالت میں نہیں گئے، کورٹ کچہری میں نہیں گئے، آپ نے بس اپنے مریدین کو سمجھا دیا۔ اور جب مخالف کے لوگ مقدمہ لڑنے کے لیے آئے، دونوں مخالف پارٹی پہنچتی نا مقدمے میں، دونوں پارٹیاں پہنچتی ہیں، ادھر کی بھی ادھر کی بھی، ادھر سے اعلیٰ حضرت کو آنا تھا، ادھر سے اس شخص کو آنا تھا جس نے مقدمہ کیا تھا آپ پر، وہ شخص موجود تھا لیکن اعلیٰ حضرت موجود نہیں تھے۔ اب بلانے والے شخص کو جب جج نے حکم دیا کہ جاؤ آواز لگاؤ، وہ شخص کیا کیا، اسی جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے کان میں انگلیاں ڈال کر کے کہا، احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو۔ جج نے کہا، ارے کمبخت یہ کیا کر رہا ہے، ارے کہاں آواز لگا رہا ہے، میرے سامنے آواز لگانی ہے کہ باہر سے؟ کہا، بس یہی تو میرے پورے پیر و مرشد کا بھی جواب ہے، یہی تو میرے پیر و مرشد کا کہنا ہے کہ اذان اندر سے نہیں باہر سے دینی ہے، اذان آواز اندر سے نہیں باہر سے لگانی ہے، یہی تو میرے پیر و مرشد کا جواب ہے۔ جو مل گیا وہ فوراً جج سمجھ جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں جب بلانے والا شخص، آخر میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بلانے کے لیے دی جاتی ہے۔ 1 منٹ میں اعلیٰ حضرت کے بغیر حاضری کے اعلیٰ حضرت نے جواب بھی دے دیا اور آپ کے حق میں اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کی علم کا وہ مقام تھا کہ آپ کی تاریخ، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انسان اسی کشمکش میں رہے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے، آپ کو کتنی عقیدت اور کتنی محبت تھی۔ جب روضہ رسول کی بات آتی ہے، جب حج کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نزہت کدھر کی ہے، نہضت کدھر کی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ کس کے طفیل؟ آپ کی لو لگی ہے مدینے سے، آپ سارا عشق، ساری محبت آپ مدینے سے کر رہے ہیں، مدینے والے آقا سے کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں تو مدینے گیا تھا، میں کب مکہ گیا تھا، میری کوئی حسرت ہی نہیں تھی کہ میں مکہ جاؤں، کعبہ کی زیارت کی کوئی حسرت ہی نہیں تھی، کعبہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں اپنے آقا کے بارے میں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ میں تو مدینے کی حاضری کے لیے گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو سوچا کہ جب مدینے کی حاضری کے لیے آیا ہوں تو ساتھ ہی میں ساتھ حج بھی کرتا چلوں۔ اصل مراد تو اس پاک در کی تھی، حاضری وہاں کی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علوم و فنون کا علم دے رکھا تھا، شاید اگر شمار کیا جائے تو جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کو 100 سے زائد علوم و فنون آپ کو عطا تھے۔ جب مٹی کی بات آتی، کسی نے سوال کیا کہ کس مٹی سے تیمم جائز ہے، کس مٹی سے؟ اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں بیان کر دی مٹی کی، 80 قسمیں۔ آج ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو جانیں گے بس وہی مٹی تو اسی کو کہا جاتا ہے جو کھیت میں پڑی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں بیان کر دی، ہم تو صرف ایک قسم جانتے ہیں جو کھیت میں ہوتی ہے، مٹی جو زمین میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں بیان کی۔ اور بتاتے ہیں مورخین کہ اس وقت کے بڑے بڑے سے سائنسداں اور بہت بڑے بڑے جانکار، بڑے بڑے پروفیسر نے جب پانی پر تحقیق کی، پانی پر جب تحقیق کی تو لوگوں نے آخری حد پار کر دی 13 تک پہنچنے تک، یعنی لوگوں نے
پوری دنیا نے مل کر کے جو پانی کے اقسام نکالے، اس کی قسمیں جو بیان کی 13 بیان کی ہیں۔ اور جب سیدی حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے 303 قسمیں بیان کی پانی کی، 303 قسمیں۔ اعلیٰ حضرت کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کتنا علم و فنون تھا۔ آپ نے جب آخری مرتبہ حج کیا تقریباً 53 سال کی عمر میں، تو اس وقت آپ ایک کتاب تحریر فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر، جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر فرمایا۔ اور کیسا موقع تھا حالانکہ اس وقت تو ترکی کی حکومت تھی، وہاں پر کوئی دیوبندی نہیں تھا، مگر دیوبندیت پھیلنے والی تھی، گمراہیت پھیلنے والی تھی وہاں پر۔ تو کسی نے سوال کیا تھا علم غیب مصطفیٰ پر، 5 سوالات کیے تھے، اور جب وہ سوالات گورنر کے پاس پہنچے، مکہ کے گورنر کے پاس، تو ہکا بکا رہ گیا اور اپنے علماء کرام کو دیا کہ اسے حل کر کے ہم کو دیا جائے۔ علماء کرام کئی دن تک پوری لائبریری الٹ دی، لیکن اس کا جواب نہیں دے پایا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر موجود تھے۔ لوگوں نے جب سنا کہ ہندوستان سے، انڈیا سے کوئی چھوٹا مولوی آیا ہے، کوئی مولوی آیا ہوا بڑا جانکار ہے، جب اعلیٰ حضرت کے پاس لوگ پہنچتے ہیں تو حضور اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے کہا کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے ان 5 سوالوں کا جواب دیں جو علم غیب مصطفیٰ پر کیا گیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے علم کا اندازہ لگائیے، آپ کس طرح جواب دیتے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ کو کوئی جلدی نہیں، آپ کو 2 دن کا موقع دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ صبح سے لکھنا شروع کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو آپ سخت بیمار ہو جاتے ہیں، سخت بخار ہو جاتا ہے، دور سے آپ کے بدن سے آنچ آ رہی ہے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضور حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات بھی آپ کے ساتھ موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر بھی اس بخار کی حالت میں، کیونکہ علم غیب مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی گئی تھی، علم غیب مصطفیٰ پر سوال کیا گیا تھا۔ آج نبی کے غیب پر لوگ چیوی گوئیاں کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، اور تقریباً صبح کے ٹائم 7 یا 8 بجے سے شروع کیا تھا، اور 2 یا 3 بجے کے قریب حضور اعلیٰ حضرت نے تقریباً 200 صفحات سے زائد کتاب الدولۃ المکیہ میں لکھ دی۔ اور اس میں ایسے ہی نہیں لکھا، نہ کسی کتاب سے لکھا، اعلیٰ حضرت کے پاس تو کوئی کتاب ہی موجود نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 70 قرآن کے دلائل دیے، اور 200 احادیث کریمہ سے دلیلیں دی، اور تقریباً 70 اقوال آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا۔ علم غیب مصطفیٰ پر ایسی کتاب لکھی، اور جب مکۃ المکرمہ کے گورنر کے پاس یہ کتاب پیش کی گئی تو بتایا جاتا ہے اس گورنر نے 2 راتیں اپنے آنکھ کو نہیں لگائی، سویا نہیں، 2 رات تک جگتا رہا، اور اس کتاب کو علماء کرام کے ذریعے سے سنتا رہا، اور اپنے ایمان اور عقیدہ کو مضبوط کرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی کتاب عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت کا علم اتنا بڑا علم تھا کہ آپ کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ علم ریاضی کے تعلق سے، میتھمیٹک کے تعلق سے ہے۔ علی گڑھ کا نام سب لوگ جانتے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی بھی ہے، اس وقت بھی علی گڑھ یونیورسٹی تھی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی۔ وہاں پر ایک پروفیسر تھے جو وائس چانسلر تھے، جن کا نام تھا، ان کا نام کچھ تھا، اور ان کے ساتھی ایک تھے، ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف۔ تو جو پروفیسر جو تھے، جو وائس چانسلر تھے، وہ ایک مسئلے میں الجھ گئے، ریاضی کے مسئلے میں، میتھمیٹک کے مسئلے میں، یہاں تک کہ آپ نے بڑے بڑے میتھ والے جانکاروں سے آپ نے رابطہ کیا، لیکن کسی نے آپ کا جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ جرمنی چلے جائیں، وہاں ایک بہت بڑے میتھمیٹک ہیں، وہی اس کا جواب دے پائیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے سید سلیمان اشرف بھی رہا کرتے تھے آپ کے ساتھ۔ سید سلیمان اشرف نے کہا کہ جرمنی جانے کا ارادہ تو کر ہی لیا ہے، علی گڑھ سے بریلی کی مسافت کتنی ہے؟ آپ کو تو سرکاری گاڑی بھی ملی ہوئی ہے،
آپ کو سرکاری تیل بھی ملے گا، آپ کیوں نہ جرمنی جانے سے پہلے ایک مرتبہ بریلی شریف کا رخ کر لیجئے۔ وہاں پر جو مولوی احمد رضا رہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ لوگ آج جانتے ہیں کہ مولوی کیا جانتا ہے، مولوی تو بس نماز روزے کا مسئلہ جانتا ہوگا، وضو بنانے کا طریقہ جانتا ہوگا، بہت زیادہ جانتا ہوگا تو طلاق کا مسئلہ جانتا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور خرید و فروخت کے معاملات جانتے ہوں گے۔ بس لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی اتنا جانتا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنی جانکاری ہوگی، لیکن قربان جاؤ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، جب سید سلیمان اشرف نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ بریلی شریف کا رخ کر لیجئے، آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا، لیکن اعلیٰ حضرت میں ایک طیش بھی تھا۔ طیش کیا کہ جب کسی کو گلے میں ٹائی باندھا ہوا دیکھتے تھے تو آپ فوراً جلال میں آ جاتے تھے۔ وہ پروفیسر تھے، بغیر ٹائی کے کبھی نہیں رہتے تھے، ہمیشہ ٹائی باندھے رہتے تھے۔ سید سلیمان اشرف نے خط میں یہ لکھا کہ سیدی حضور اعلیٰ حضرت، ہم دو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو پروفیسر رہیں گے وہ ٹائی میں رہیں گے، ذرا آپ اپنے اوپر قابو رکھیے گا اور غصہ نہ آئے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ان کی بات کو مان لیا۔ سید سلیمان اشرف اور وہ پروفیسر ساتھ میں نکلتے ہیں اس معاملے کا حل لے کر کے، جو پورے ہندوستان میں آپ کے اس سوال کا کسی نے جواب نہیں دے پایا تھا۔ کس کے؟ اس پروفیسر کے جو میتھمیٹک کے مسئلے میں الجھ گیا تھا، جرمنی جانے والا تھا، وہاں کا ارادہ کیا تھا، اور جب بریلی شریف پہنچے تو وقت کیا تھا؟ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے دامن کو ٹخنوں تک آپ سمیٹ چکے تھے۔ کس لیے؟ وضو بنانے کے لیے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سید سلیمان اشرف پہنچتے تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت مسجد کی طرف ہے۔ سید سلیمان اشرف اس پروفیسر کو لے کر کے اور مسجد کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اس پروفیسر نے کہا حضور اعلیٰ حضرت آپ پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اپنے سوالات رکھتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے ہیں، وضو بنانے جا رہے ہیں، اور آپ بار بار پوچھے جا رہے ہیں، آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ کون؟ اعلیٰ حضرت، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پروفیسر کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ یہاں تک کہ اسی بات و بات میں اعلیٰ حضرت وضو مکمل کر چکے، اور اس کے بعد مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پھر کہا اے پروفیسر صاحب آپ اپنا مسئلہ میرے سامنے کیوں نہیں بیان کر دیتے، کیوں نہیں بتاتے، تو پروفیسر نے کہا شاید اعلیٰ حضرت کو جلدی ہے، لاؤ میں بتا دیتا ہوں۔ پروفیسر کا کہنا ہے، سید سلیمان اشرف جو اس کے پورے گواہ ہیں، اس پروفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی اس میتھمیٹک کی باتیں پوری نہیں کی تھی، اعلیٰ حضرت نے ایک سے دوسری سیڑھی رکھا تھا، اپنے قدم کو ایک سے دوسری سیڑھی پر رکھا تھا کہ فوراً آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے جواب دے دیا، جس جواب کو دینے کے لیے پورا ہندوستان نہیں دے پایا۔ اس پروفیسر نے جرمنی جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور آج اس میتھمیٹک کا جواب سیدی حضور اعلیٰ حضرت نے کیسے دیا؟ چند سیکنڈوں میں آپ اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، پہلی سیڑھی پر رکھتے ہیں تو اس نے بتانا شروع کیا، اور جب دوسری سیڑھی پر آپ کا قدم پڑتا ہے تو پورا اس کا سوال سننے کے باوجود بغیر سنے پورے سوال کا حضور اعلیٰ حضرت اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پروفیسر آپ کے قدموں میں گرتا ہے اور آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، آپ کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی ایسی حفاظت کی ہے، اور ہمارے درمیان آپ نے ایسی کتابیں دے گئی ہیں کہ قیامت تک ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ
ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہاں بخوبی اور محبت کے ساتھ اس مجلس میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے رکھے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لے جائیں۔